بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کے وصیت 31 کو لے کے بعض حضرات نے نہج البلاغہ میں یا علی مدد نہیں ہے اور یا علی مدد کی مخالفت میں ہے نہج البلاغہ اس موضوع کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، تو ان کی خدمت کے لیے نہج البلاغہ کے ان چند جملات کی وضاحت عرض کرنا چاہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا وصیت نامہ 31 جو جناب امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لکھا ہے، وہاں ایک مقام پہ امام فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں۔ اس جملے کو لے کے انہوں نے کہ یا علی مدد کہاں ہے، اور بڑے ہی عجیب انداز سے وہ کہتے تو ہیں کہ دین بابوں سے نہیں کتابوں سے لیں، لیکن خود ساری چیزیں اپنے پرانے بابوں سے وہی شیعیت پہ ایک مخصوص قسم کے الزامات اور تہمتیں لگا کے شیعہ کسی زمانے میں بھی علی کو مدد خدا کے برابر سمجھ کے نہیں کرتے۔ شیعہ خدا کے برابر کے بجائے شیعہ علی کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو اس بنا پہ کہتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے یہ خود کہا ہے۔ اور میں یہی عرض کرتا جاؤں کہ محترم آپ اس پہ ہیں کہ ایک شیعہ کہتا ہے یا نہیں، علی نے نہج البلاغہ میں کہاں یا علی مدد کا کہا ہے، تو میں فقط یہ بتلاؤں کہ نہج البلاغہ میں فقط یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہتے ہیں، حضرت عمر نے جناب امیر المومنین سے مدد چاہی، امیر المومنین نے مدد کی، اور پھر جناب حضرت عمر نے اقرار کیا۔ اگر جناب مرزا صاحب کو زیادہ شوق ہو ایسی بحثوں کا تو یہ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے حکمت 270 کا مطالعہ کر لیں۔ وَرُوِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حَلِيُّ الْكَعْبَةِ وَكَثْرَتُهُ، بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے خانہ کعبہ کے زیورات اور ان کی کثرت کا ذکر ہوا، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان زیورات کو لے لیں اور انہیں مسلمانوں کے لشکر پر صرف کر کے ان کی روانگی کا سامان کریں تو زیادہ باعث اجر ہوگا۔ خانہ کعبہ کو ان زیورات کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کا ارادہ کر لیا کہ وہ زیورات بیچ دیں اور فوج پہ خرچ کر دیں، اور امیر المومنین سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ یہ ہے مدد۔ اب مسئلہ پوچھنے میں علی مدد کس میں کرتے ہیں؟ علی دین سمجھانے میں، قرآن بتلانے میں، خدا تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں جب قرآن مجید نبی اکرم پر نازل ہوا تو اس وقت 4 قسم کے اموال تھے۔ ایک مسلمانوں کا ذاتی مال، اسے آپ نے دین کے وارثوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا مال غنیمت تھا، اسے اس کے مستحقین پر تقسیم کیا۔ تیسرا مال خمس تھا، اس مال کے اللہ تعالیٰ نے خاص مصارف مقرر کر دیے۔ چوتھے زکوٰۃ و صدقات تھے، انہیں اللہ نے وہاں صرف کرنے کا حکم دیا جو ان کا مصرف ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے زیورات اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ دیکھیے یہ مسئلہ جناب امیر المومنین سمجھا رہے ہیں اور مدد فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے زیورات اس زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو ان کے حال پر رہنے دیا، اور ایسا بھولے سے تو نہیں ہوا، اور نہ ان کا وجود اس پر پوشیدہ تھا، لہذا آپ بھی انہیں وہیں رہنے دیجئے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں رکھا تھا۔ علی یہ مدد کرتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کسی مسئلہ شریعہ کو رکھتے ہیں وہیں رکھو، اور بھلا ہو حضرت عمر کا۔ فقال له عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله، حضرت عمر یہ سن کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے، اور زیورات کو ان کی حالت پر رہنے دیا۔ یہ فقط ایک مقام ہے نہج البلاغہ حکمت 270 میں جہاں مدد کی ہے علی نے، اور جناب حضرت عمر نے اس کا اقرار کیا۔ اب اگر کوئی شیعہ کہے یا علی مدد تو اس پہ اعتراض اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ گھرانہ جو ہے وہ خدا تک پہنچانے کے لیے مدد کرتا ہے۔
جناب امیر المومنین کا اگر خطبہ نمبر 150 آپ ملاحظہ فرمائیے تو آل محمد کہاں مدد کرتے ہیں، مدد کرنے کے مقامات بتلائے ہیں۔ خطبہ 150 میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ، بلا شبہ ائمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اس کو بندوں سے پہچانوانے والے ہیں، معرفت کرانے والے ہیں۔ ائمہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ اس لیے شاید خواجہ اجمیر نے بھی یہی کہا تھا کہ بنیاد لا الہ ہو گئے حسین، اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا پس بنا لا الہ گردیدیاس، یعنی اس دین کی بنیاد اگر جاننی ہے تو اس گھر سے اور اس کی مدد سے۔ رہ گیا وسیلہ، توسل اور شفاعت اور شفا، یہ مسائل اپنی جگہ پہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور ایک حوالہ آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے پیش کرتا جاؤں۔ یہ اگر ائمہ سے ہم مدد لیتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ ہم 14 معصومین سے مدد لیتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے۔ بڑا خوب جملہ ہمارے خطیب کہتے تھے، مرحوم اظہر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے، ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کو اللہ سے ملا دیتے ہو۔ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں اہل بیت کو خدا سے ملانے والے؟ یہ تو اہل بیت کا کریم گھرانہ ہے جو ہم گناہ گاروں کا ہاتھ تھام کے ہمیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم یہ جملات جو عرض کرتے ہیں تو یہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے ذریعے سے، ان کی غلامی کے ذریعے سے اپنی بندگی اور اپنی عبودیت میں قبول کر لے۔ اور دعا کے لیے جناب امیر المومنین نے حکمت نمبر 361 کو ذرا فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عربی چھوڑ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو۔ یعنی حاجت مانگنے کے لیے وسیلہ کیا ہوا؟ توسل کیا ہوا؟ جناب پیغمبر اکرم کی ذات پر صلوات، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کر دے اور ایک کو روک لے۔ یہ گویا 14 معصومین مددگار ہیں کسی حاجت کے طلب کرنے میں۔ یہاں ابھی وضاحت میں نہ جائیں، نہج البلاغہ ہی کے خطبہ نمبر 174 میں جناب امیر المومنین نے قرآن مجید کے لیے یہ لفظ شافع استعمال کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور اس کلام ایسا کلام کرنے والا ہے جس کے کلام کی تصدیق ہے۔ اور پھر یہیں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ یہ خطبہ نمبر 174، اب زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، بس میں اتنا عرض کروں گا کہ بابوں کے بنائے ہوئے اعتراضات کو چھوڑیے، تحقیق کیجئے، اور تحقیق کے لیے کم از کم شیعہ کتب کا مطالعہ کیجئے، استغاثے کے حوالے سے اور شفاعت کے حوالے سے، بیمار کی شفا اور دعا کے حوالے سے شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، اور کچھ نہیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ اعتقادیہ شیخ صدوق ہی پڑھ لیجئے، اور اگر اس کی وضاحت چاہیے تو ایک احسن الفوائد نام کی کتاب بڑی تفصیل میں ہے، اس میں جا کے دیکھ لیجئے، اور اگر وہ بھی زحمت ہوتی ہو تو ایک کتاب مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مسئلہ استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت۔ قرآن مجید کے حوالے اور بہت ساری انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں یہ استغاثہ اور مدد کے حوالے سے، اور ایک ان کی کتاب ہے قرآن و سنت اور عقیدہ توسل۔ اہل سنت کے نظریات بھی اس میں کم از کم پڑھ لیجئے، پھر شیعیت پہ اعتراض کیجئے۔ کوئی شیعہ یا علی مدد کہتے ہوئے علی کو خدا نہیں مانتا یا خدا کی جگہ پر معاذ اللہ نہیں مانتا۔ اب اس میں جناب طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ 50 پہ مسئلہ استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت، اس کتاب کے صفحہ 50 پہ انہوں نے ایک دعا لکھی ہے کہ ایک نابینا صحابی پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے اور اپنی بینائی کے لیے سوال کرتا ہے، پیغمبر اکرم اس کو دعا تعلیم فرماتے ہیں، جو دعا جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی انہوں نے حوالے باقاعدہ لکھے ہیں۔ ذرا لفظ سنیے دعا کے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ یہ پیغمبر اکرم دعا سکھا رہے ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی
فی حاجتی حاضی فتکفی لی اللہم فشفہ فیہ۔ ترجمہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کیا وہ نقل کر دیتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد، میں اپنی اس حاجت میں آپ کے واسطے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ یہ حاجت بر آئے۔ اے میرے اللہ، میرے معاملے میں حضور کی سفارش و شفاعت کو قبول کر۔ اب یہ ہیں وہ چیزیں جن کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شفا کے لیے، کسی توسل کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اور حاجات کی طلب کے لیے یا علی مدد کہنا کوئی معاذ اللہ وہ نہیں ہے، یہ عین مطابق اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے آخر میں پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ حکمت 270 کے حوالے سے حضرت عمر بھی مدد مانگ رہے ہیں، علی مدد کر رہے ہیں، حضرت عمر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور البتہ اپنے جوانوں سے یہ گزارش کروں کہ آپ بھی نہج البلاغہ پڑھیے۔ نہج البلاغہ اسی لیے ہے تاکہ علی کے ذریعے سے علی کا خدا ہمیں ملے۔ اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے تو فخر سے کہا کیجئے، جیسے آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کا کلام ہے۔ اور پھر جو دین آل محمد نے بتلایا ہے، سلام اپنی جگہ پہ مستحب ہے، سلام کے بعد افراد کہتے ہیں یا علی مدد، وہ ایک محبت کا اظہار، ایک دوسرے کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ، تو یہ ہے حقیقت یا علی مدد۔ اور پھر عرض کروں گا کہ کسی کے اگر عقائد اور نظریے کو جاننا ہے تو اس کی کتابیں پڑھ لیا کیجئے، اپنے بابوں کے چرائے ہوئے الفاظ دوبارہ نئے روپ میں مت استعمال کیا کیجئے۔ پروردگار ہمیں ہدایت فرمائے۔ اور اس وقت اسلام بموں کے نیچے مسلمان پس رہے ہیں اور جل رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور ہم مولوی جو ہیں وہ بیٹھے یہاں یا علی مدد جائز ہے یا نہیں جائز کہنے والا مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہاں علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھ دوں، اور جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کو تفصیل سے پڑھوں گا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، بچیے ان ملاؤں سے جن کا اس دور میں بھی کام یہی ہے کہ دوسروں پہ اعتراضات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔